شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ محترم ناظرین، روزوں کے مسائل میں ہم آج روزے کی حالت میں جائز ناجائز اور فاسد کرنے والے امور کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہمارے سامنے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ کیا بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری 1933 پر ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کر سکتے ہیں؟ تو روزے میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عبید اللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور یہ حدیث سنن ابی داود میں 2364 پر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ رات کو استعمال کی جائے اور دن کو مسواک استعمال کیا جائے۔ اگر دن میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا رہی ہے تو وہ حلق میں نہ جائے۔ اسی طرح ایسا مسواک جس میں لیموں یا پودینہ وغیرہ کا ذائقہ ہو تو اسے بھی نگلنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا سوال ہے کہ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر پر پانی بہا سکتا ہے؟ تو گرمی کی شدت سے روزہ دار سر پر پانی بہا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، اور یہ حدیث سنن ابی داود میں 2365 پر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، روزے کی حالت میں مزی یا احتلام ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ذہن میں شہوت کا تصور آیا، البتہ تصور میں لانے سے روکا گیا ہے، لیکن یعنی خود بخود ذہن میں اگر شہوت کا تصور آ گیا اور منی خارج ہو گئی یا سوتے میں احتلام ہو گیا جس پر انسان کا قابو نہیں ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلبہ شہوت کی وجہ سے نکلنے والے لیس دار مادے کو مزی کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں باب نمبر 32 میں درج ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے میں تیل لگانا، کنگھی کرنا یا آنکھوں میں سرما لگانا، کیا یہ امور کیے جا سکتے ہیں؟ تو روزے میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1930 پر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اور یہ حدیث سنن ابی داود میں 2378 پر ہے۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ فرض غسل سحری کھا کر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا سحری کھا کر غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد فرض غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز فجر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنوبی ہوتے تھے، یعنی حالت جنابت ہوتی جس میں غسل فرض ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1926 پر ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن درست قول یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزے کی حالت میں کچھ نہ لگوایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1938 پر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اچھی طرح پورا کر اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر، سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 407 پر درج ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خوشی میں آ کر بیوی کا بوسہ لے لیا جبکہ میں روزے سے تھا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آج ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو؟ عیسیٰ بن حماد کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 2385 پر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ رمضان المبارک میں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں افطار سے لے کر طلوع فجر ہونے تک میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، البتہ روزے کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس سے اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ روزے کے دوران شوہر زبردستی جماع کر لے تو کیا وعید اور کفارہ ہے؟ تو رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جماع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں، البتہ شوہر گناہگار ہوگا، نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ کفارے کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ صحیح بخاری کے حوالے سے 1936 حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کیا قصدن قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ارادتن خود سے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو قے آ جائے جبکہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے،
لیکن اگر وہ قصدن کہہ کرے تو قضا دے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2380۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ اگر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے حیض آ جائے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب سے ایک لمحہ پہلے بھی حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسافر کے لیے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، البتہ اگر مسافر روزہ رکھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں۔ البتہ سفر میں گرمی کی شدت اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو روزہ نہ رکھا جائے۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1943 پر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1945 پر ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، یعنی رمضان میں سفر کیا کرتے تھے، اور سفر میں بہت سے روزے سے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے، لیکن روزے دار بے روزے دار پر اور بے روزے دار روزے دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگاتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 1947 پر ہے۔ اسے اگلا سوال ہمارا ہے کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ فدیے میں ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فوت شدہ روزوں کی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ بڑی عمر کے بوڑھے مرد اور عورت کے لیے رخصت ہے کہ باوجود روزے کی طاقت کے افطار کر سکتے ہیں۔ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو جب اندیشہ ہو تو وہ بھی افطار کر سکتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب انہیں اپنے بچے کے بارے میں بیماری یا کمزوری وغیرہ کا اندیشہ ہو تو افطار کر سکتی ہیں اور اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیا کریں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں 2318 پر ہے۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ مِسْكِينٌ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی کے حق میں محکم ہے، یعنی یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے حق میں محکم ہے، اور یہ اس کا ذکر سنن نبی داؤد میں 2317 پر ہے۔ حضرت انس بن مالک قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور نصف نماز معاف فرما دی ہے، اور حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کو بھی، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 2317 پر ہے۔ اسی طرح اگلا سوال کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں آتے بلکہ صرف علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسے انجیکشن جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں یعنی سپلیمنٹ کے طور پہ ہیں، مثلا ڈرپ اور طاقت کے انجیکشن وغیرہ، ان کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا استحاضہ نکسیر آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ نکسیر، استحاضہ اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف حیض یا نفاس کے خون سے روزہ ٹوٹے گا، خواہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اگلا سوال ہے کہ کیا روزے میں خون ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے،
شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا کہ اس طرح کے ٹیسٹ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاف ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی بنا پر حاصل کیا گیا ہے اور نہ ہی شرعاً روزہ توڑنے والی معروف اشیاء کے جنس میں شامل ہے۔ مجموع فتاوی ابن باز میں جلد 15 274 پر درج۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا دانتوں سے نکلنے والا خون روزہ توڑ دیتا ہے؟ تو جواب ہے کہ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اس خون کو نگلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کیا ناک میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ ناک کے قطرے اگر حلق تک نہ پہنچیں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری بعد الحدیث 1934۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران مبالغہ سے ناک میں پانی بھی ڈالنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آتا ہے۔ لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کے صحیح طریقے کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اعضائے وضو کو مکمل اچھی طرح دھو اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر، سوائے اس کے کہ تو روزے سے ہو، جیسا کہ سنن نسائی میں 87 پر ہے۔ اس حدیث کی روح سے روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناک میں ایسے قطرے ڈالے جو اس کے حلق تک پہنچ جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا روزے کے دوران دمے کا مرض انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ اسپرے بخارات بن جاتے ہیں، یعنی دھواں کی طرح، اور معدے میں نہیں جاتے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ روزے کی حالت میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں فتاوی ارکان الاسلام صفحہ 475۔ مستقل فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ کے علماء کرام کا کہنا ہے کہ دمے کی دوا جو سونگھ کر استعمال کی جاتی ہے وہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک جاتی ہے، نہ کہ معدے میں، لہٰذا یہ کھانا پینا نہیں اور نہ ہی اس کے حکم میں آتی ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی اسلامیہ جلد 1 130۔ اسی پر آج کا ہمارا یہ باب ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن